یہاں پر افضل رائے صاحب، ہم نے بات تو کی ہے کہ ان کے یہ عقائد تھے، لیکن کچھ ایسی رائٹنگز موجود ہے جہاں پہ ہم دیکھتے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے خود ساختہ اصول خود ہی ان کو ان کا گردن ان کے پنجرے میں پھانس لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ عام طور پر ایک احمدی کہتا ہے، دیکھیں الزامی جواب دیے گئے تھے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی تھی۔ مرزا صاحب کا دل دکھا، یہ ان کے الفاظ میں نقل کر رہا، حوالہ ہمارے پاس بطور موجود ہے۔ ان کا دل دکھا اور انہوں نے ان کے مسیح کی انہی کی انجیل سے، لفظ موجود ہے، انہی کی انجیل سے ثابت کی باتیں۔ ٹھیک ہو گیا، ایک آدمی کا دل دکھا، ٹھیک ہو گیا، لیکن پھر وہ پلٹ کر کہتا ہے کہ دیکھیں ایک مسلمان، اب ایک نوٹ کریے گا، ایک مسلمان کے دودھ کے ساتھ ہی یہ اثر پایا جاتا ہے کہ وہ اگر کوئی شخص اللہ کے رسول کی توہین کرے تو وہ پلٹ کر کسی دوسرے انبیاء کی توہین نہیں کر سکتا۔ واہ 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 اس کا یہ اب یہاں پہ نا ود آل ڈیو ریسپیکٹ اور ڈاسٹی دیکھے اس شخص کی، وہ کہتا ہے دیکھیں میں نے کتابیں تو لکھی ہے جس میں دشنام دہی ہے، لیکن وہ دشنام دہی یہودیوں اور عیسائیوں کے مطابق بہت کم ہے۔ اب اگر ایک شخص، میں لیٹس فار دی سیک آف دی آرگومنٹ، میں تو کہتا ہوں کہ یہ عمل ہی ان کا غلط ہے، لیکن فار دی سیک آف دی آرگومنٹ ہم مان لیتے ہیں ان کا دل دکھا، حسن زن دیتی ہے نا، حسن زن دیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی میں اب لکھوں گا سخت کتابیں اور میں نا ان کی توہین کر دوں گا۔ ٹھیک ہو گیا، تو آپ برابری پہ توہین کرو گے اور زیادہ کرنے کی کوشش کرو گے، رائٹ؟ آپ کا دل دکھائے، رائٹ؟ معیار تو برابری کا ہونا چاہیے۔ جس لیول پہ انہوں نے اللہ کے رسول کی توہین کی، اسی لیول پہ ایک احمدی کو سوچنا چاہیے مرزا صاحب کو کرنی چاہیے۔ اصول تو یہی ہوتے ہیں نا برابری کے۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے ان سخت کتابوں کے مقابل میں بہت نرم کتابیں لکھی ہے۔ یہ کیوں لکھنے کی انہیں ضرورت پڑ گئی؟ سوچنے کی بات ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ دل دکھنا۔ یہ تھا پوائنٹ نمبر 1۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں مرزا صاحب کے بارے میں؟ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ سارے کام اللہ تعالیٰ انبیاء سے کرواتے ہیں تاکہ نظر نہ لگے، جس طرح کالا ٹکا نہیں ہوتا۔ اور کرانوی صاحب کہتے ہیں کہ ہم نبوت کے مقدس اس مقام کو ان تمام چیزوں سے پاک سمجھتے ہیں۔ یہ فرق تھا مرزا صاحب میں اور کرانوی صاحب۔ سبحان اللہ۔ قرآن منصب کی تو بات کی انہوں نے کہا کہ ہم ان کے جو اصل حواری تھے ان کے بارے میں بھی ایسی چیزیں نہیں سوچ سکتے۔ یس، بالکل ایسی ہے، آئی تھنک بالکل، ماشاء اللہ۔ یہ ایک بڑا ایک ایویڈنس کیس ہے کہ جو جماعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسلمان نہیں سمجھتی، ود آل ڈیو ریسپیکٹ، ہم ان کے اکابر کے بارے میں کیا ہی کہہ سکتے ہیں، کیا ہی کہہ سکتے ہیں۔ میں ایک ریفرنس دینا نہیں چاہ رہا تھا لیکن میں دبے لفظوں میں دوں گا، میں اصول دوں گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ اصول یہ ہے اپنا افضل ورائے صاحب کہ اگر ایک شخص یہ کہے کہ ہم دشنام دہی کریں گے، ہم تلخ زبان یوز کریں گے دیگر مذاہب کے اکابروں کے بارے میں، تاکہ وہ اسلام کے خلاف قلم اٹھائے، اسلام کے انبیاء کے خلاف قلم اٹھائے، ٹھیک ہے، اللہ کے خلاف، اللہ کے رسولوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف، اور وہ بنیاد اس چیز کو بنا دے، اب یہ نوٹ کریے گا، بنیاد اس چیز کو بنا دے تاکہ ان کا اسلام کے ساتھ کوئی رابطہ قائم ہو جائے، تاکہ وہ قلم اٹھائے تو صحیح، چاہے وہ خلاف ہی اٹھائے، کبھی نہ کبھی تو اسلام میں آ جائے گے۔ اب نوٹ کریے گا اس نے یہ دلیل کہاں سے لی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کریم، وہ کہتا ہے اہل عرب اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہی پیار کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت، یہ میں نقل کر رہا ہوں اس کو، اگر کوئی ہے تو مجھے لنک کر دے، میں کھول کے دکھا دوں گا ریفرنس، اتنی سخت زبان یوز کی، نقل کفر نہ باشد نعوذ باللہ، یہ مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ اہل عرب ان کے خلاف ہو گیا۔ اس سے اس نے بنیاد بنائی ہے کہ میں ہندوؤں کے بارے میں ان کے اکابروں کو سخت ان کی تذلیل کروں گا تاکہ وہ قلم اٹھائے اسلام کے خلاف، تاکہ ان کا اسلام کے ساتھ سما بھائی
جی ان جی شارٹ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ خود موقع دیا جا رہا ہے کہ آؤ ہمارے انبیاء کے اوپر جو ہے وہ لعن طعن کرو. بالکل، اور میرے پاس اس کی دلیل موجود ہے. کوئی احمدی آ کے چیلنج کرنا چاہے تو کر سکتا واہ ہے. واہ واہ، سما صاحب یہ بڑا حیرت انگیز کانسیپٹ